اچھا اب آ جائیں ٹاکس پہ تو آج بھی بیانات ہوئے، آج بھی جو اسمبلی میں اور ہر جگہ تقریریں ہو رہی ہیں، اس میں تو ٹاکس تو لگتا ہے ورچولی مر چکی ہیں پیدا ہونے سے پہلے۔ بہرحال آپ لوگوں کی جمعرات کو میٹنگ ہے، لیٹس ہوپ سم تھنگ کمز آؤٹ۔ لیکن دو انٹرسٹنگ بڑی چیزیں ہوئی ہیں آج سپریم کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا یہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل میں، اس میں ایک آبزرویشن بڑی مزدار آئی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا، سازش کسی نے کی۔ اس پہ خواجہ حارث صاحب نے جو لائر ہیں انہوں نے کہا جی سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا، اور یہ پہلے سے 1967 سے لا ہے، یعنی کہ ملٹری کا سازش کا ماسٹر مائنڈ۔ اچھا ماسٹر مائنڈ ہمیشہ سے گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سارے خان صاحب کو ہی مانتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ شاید بات علیحدہ ہوتی اور بات تھی، لیکن کل ایک بڑی 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی لا اینڈ آرڈر پہ، سیکیورٹی پہ، پشاور میں بڑی امپورٹنٹ۔ آرمی چیف بھی تھے اور گورنر تھے، چیف منسٹر تھے اور بہت سے لوگ اور بھی تھے جو وہاں کے پرومننٹ لوگ تھے، پولیٹیکل لیڈرز تھے۔ وہاں پہ جو جملہ کوٹ ہو رہا ہے آرمی چیف کا، وہ کہتے ہیں عوام اور فوج کے درمیان میں خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور ہمیشہ سے آپ کی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ٹویٹر ہے، سارا کچھ اس پہ ہوتا ہے۔ اگر کورٹ کے اندر منسٹری آف ڈیفنس کے لائر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل تو بھیا ہوگا ملٹری کورٹ میں، آرمی چیف کہتے ہیں ایک مخصوص بیانیہ، ایک مخصوص ٹولہ بنا رہا ہے عوام اور اس کے درمیان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو رویے بڑے سخت ہیں، اور آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی اپنی کوئی پاور نہیں ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب یہ دونوں بیانات آج کے اور میں کل کے ملاتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی نرمی یا کوئی لچک نہیں ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاکس کے اندر سے کچھ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے ہم نے کوئی امید نہیں باندھی ہوئی ان ٹاکس سے، ایک عمل ہے، اس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے، سیاسی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، ہم بیٹھ گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اصولی موقف سے ہٹیں گے یا ہمیں کوئی لچک چاہیے یا ہمیں کوئی آسائش چاہیے۔ عمران خان صاحب نے آج پھر بڑی وضاحت سے کہا، اور جو انہوں نے بات کی اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے موقف پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں اس ملک میں جو ہمارا آئین ہے، قانون ہے، شرافت کے تقاضے ہیں، ان کے لیے لڑنا ہے۔ کچھ بھی بیانیہ بنایا جائے کہ یہ جھوٹا بیانیہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل سپیس ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح اغواکاری کے ذریعے قانون سازی ہو رہی ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، تو کیا ہم اس سب سے نظر پھیر لیں اور ہم کہ نہیں بہت اچھا ہو رہا ہے، ہمیں لچک دکھاؤ، ہمیں نرمی دکھاؤ؟ یہ عمران خان بالکل نہیں کریں گے۔ وہ اب ایک جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں شرافت، آئین، قانون، جمہوریت کے لیے۔ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے۔ تو پھر یہ مجھے بتائیں، اگر ایز ایکسپیکٹڈ فرائیڈے کو سزا اناؤنس ہوتی ہے، اور یہ موضع ہی ہوگا اگر سزا اناؤنس نہ ہو، بیکاز وی ول آل بی ایوری بڈی ول بی پلیزنٹلی سرپرائزڈ اگر نہیں ہوتی، یہ کتنا کم از کم لیگل پروسیس ہے جس میں اور ان کی جو قید ہے بڑھ جائے گی؟ اگر آپ جتنی مرضی بھی جلدی کریں، جو بھی کریں، یہ تو پھر 6-8 ماہ تو اور لگ ہی جائیں گے نا عمران خان کو کم از کم اس سے ڈیل کرنے میں۔ اگر آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف ملتی ہے تو سرکار سپریم کورٹ میں چلی جائے گی، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو فیصلہ فرائیڈے کو آئے گا یہ آٹومیٹکلی 6-7 ماہ تو ایڈ کر دے گا عمران خان کی قید میں۔ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی فوراً اس کے خلاف اپیل ریویژن جائے گی ہائی کورٹ میں، وہاں کوئی وجہ نہیں ہے کہ 2-3-4 ہفتوں میں اس کا فیصلہ نہ ہو، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو 3-4 ہفتوں میں یہ سزا بھی معطل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کیا کرتا ہے وہ دیکھا جائے گا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، یہ اب آخری ایک طرح سے مقدمہ ہے، توشہ خانہ ہے، اس میں بھی ہم توقع یہی کرتے ہیں۔ لیکن دونوں مقدموں میں سزا کی معطلی جو ہے وہ 4-5 ہفتوں کا عمل ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔